اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ انما فاطمہ ظرف شمیم گلشن ہنمیم فاطمہ زہرا نسرین زہرا مونس فاطمہ رفت فاطمہ رضوی رئیسہ لیٹ آئی ہیں ذیشان کے نام سے نکھت. ٹھیک ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی. ہماری گفتگو کتاب آداب اسلامی میں کہاں تک پہنچی تھی؟ تیسرے درس میں بات پہنچی تھی اور کس بارے میں تھی جی؟ آداب، استاد و شاگردی کے کچھ آداب ہیں. یہ تین حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں. کچھ آداب وہ ہیں جن کی رعایت استاد اور شاگرد دونوں کو کرنی ہوتی ہے. کچھ وہ ہیں جو استاد کو رعایت کرنی ہوتی ہے، کچھ وہ ہیں جو شاگردوں کو رعایت کرنی چاہیے، جن آداب کا لحاظ کرنا چاہیے. لہٰذا ہماری گفتگو چل رہی تھی ان آداب کے بارے میں جن کی رعایت دونوں کو کرنی ہے، مشترکہ فرائض اور ذمہ داریاں جو استاد اور شاگرد دونوں کو کرنی ہیں. جن کو ایک وہ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ خلوص نیت. دونوں کی نیت خالص ہونی چاہیے، سیکھنے والے کی بھی اور سکھانے والے کی بھی. جی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، قربتاً اللہ ہونی چاہیے. قربتاً اللہ سے بات یاد آئی، کل ہم نے جب قربتاً اللہ کے بارے میں پڑھا تھا، کچھ بات بتائی تھی. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جس نے یہ کام پہ عمل کیا کام کل سے لے کے اب تک کوئی کام ہی نہیں کیا گھر میں؟ جی آقا کیا ہے، گھر کے میں کام کیا ہے تو نیت کی تھی کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یہ جی آقا جی. کیا. ہر کام جو گھر میں کریں، گھر میں ہو یا کوئی سا بھی کام ہو، چاہے بچوں کی پرورش ہو، بچوں کو نہلانا دلانا، یا گھر کا روٹی پکانا، کھانا پکانا، جھاڑو لگانا، صفائی کرنا. اور دیکھیے ان کاموں میں کبھی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، چاہے کتنا بھی بڑا مہمان، کتنا بھی خاص مہمان ہو. بہت سی دفعہ دیکھتے ہیں کہ شرما کے ان کے سامنے عجیب لگے گا کام کرتے ہوئے. نہیں، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ ہی عزت دینے والا بھی ہے اور اللہ ہی قبول کرنے والا بھی ہے. اب جیسے کل ذکر ہوا تھا کہ یہ نیت ہی ہے جو معمولی سے معمولی کام کو بڑا بنا دیتی ہے، اور یہ خلوص اور نیت ہی ہے جو بڑے سے بڑے کام کو معمولی بنا دیتی ہے. لہذا ان کاموں میں کوئی شرم نہیں. گھر کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری کو ادا کرنا فخر کی بات ہے، فخر کیا جائے، بلکہ جی فخر کیا جائے. لہذا ہر کام میں ہمیں چاہیے کہ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، قربتاً اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے لیے یہ کام ہمارے ہونے چاہیے. جو کام ہم روزمرہ کے بھی کرتے ہیں اللہ اس پہ بھی ثواب دے گا. اللہ بولیے اس پہ بھی ثواب دے گا. اور ہمیں اللہ کی رضا کے اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی اور چیز آپ کو چاہیے؟ کوئی ہے اللہ سے رضا سے بڑھ کر کوئی اور چیز؟ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے نا. اللہ کی رضا سب سے بڑی، جسے رضا حاصل ہو جائے. جملہ یاد ہے وہ دعائے عرفہ کا، امام حسین علیہ السلام کا جی؟ کیا ہے؟ ماذا وجدت من فقدک وما الذی فقد من. جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا جی؟ یاد ہے وہ جملہ دعائے عرفہ میں جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا تھا 28 رجب کو، پھر آپ مکے گئے تھے. جب دیکھا کہ وہاں دشمن آپ کو قتل کرنے کے لیے حاجیوں کے لباس میں ہے، تو آپ نے حج کو عمرے سے بدل دیا تھا نا، حج نہیں کیا تھا، زیارت ہے. اور دعائے عرفہ جب آپ نے پڑھی تھی، وہ دعائے عرفہ آج تک ہر کوئی پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھا کریں. کب پڑھی جاتی ہے؟ عرفے کے دن 9
ذی الحج بقرہ عید سے ایک دن پہلے. اسی دعائے عرفہ میں تھوڑی لمبی ہے لیکن پڑھنی چاہیے، بہت ثواب ہے. اسی میں ایک جملہ ہے، یہ کیا ہے؟ ماذا وجدا من فقدک وما الذی فقد من وجدک. اے میرے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. دنیا کی ہر چیز حاصل کر لے لیکن تجھے نہ پا سکے تو کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا کیا کھویا. کچھ بھی نہ ہو، بس تیری رضا ہو، یہی سب کو چاہیے. لہٰذا ہر کام ہمارا اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے نہ ہو کہ کون خوش ہوگا کون ناراض. یہ بندے جو ہیں، آپ کی بڑی سے بڑے کام پہ خوش نہیں ہوں گے. تو یہ بندے جو ہیں، یہ انسان، یہ آپ اسے دنیا بھر کی ہر کام کر کے دے دیجئے، انہیں نہیں خوش ہونا ہوگا تو نہیں خوش ہوں گے آپ سے. جی یہ بالکل خوش نہیں ہوں گے آپ سے، بالکل بھی. آپ کچھ بھی کر کے دیکھ لیجئے، آپ کا برا ہی کریں گے. یہ بندے آپ کتنی بھی نیکیاں کر لیجئے، برائی کریں گے آپ کے ساتھ. ان کو راضی کرنے کے چکر میں رہیں گے تو یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. لہذا اس ذات کو راضی کیجئے جس کو راضی کر لیا سب کچھ پا لیا. تو ہر کام میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم سب ہر کام میں اپنی نیت کو قربتاً اللہ خالص کریں گے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے انجام دیں گے. لہذا بات یہاں تک پہنچی تھی کہ استاد و شاگرد کو، حالانکہ ہر کام میں یہی چیز، لیکن یہاں استاد و شاگرد کی بات چل رہی ہے. لہٰذا یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ خلوص نیت ہونی چاہیے، قربتاً اللہ انجام دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک اس عمل کی کیا قدر و قیمت ہے، اور اسی سے اللہ ہی سے اس کی جزا کی امید رکھیں. اگر کسی اور کے لیے عمل انجام دیا جائے گا تو کیونکہ ہر چیز ایک دن فنا ہو جانے والی ہے، لہٰذا آپ کا اجر بھی اس کے ساتھ ہی فنا ہو جائے گا جس کے لیے آپ نے انجام دیا ہے. پھر قیامت کے دن ہمیں امید نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں اس نیکی کا اجر ملے، کیونکہ ہم نے جو نیکی کی تھی، لوگوں کو کھلایا تھا، پلایا تھا، پہنایا تھا، جو کچھ بھی مدد کی تھی ہم نے کسی لالچ سے کی تھی، تو ہم جس کے لیے کی تھی وہ بھی فنا تو یہ اجر بھی فنا. لیکن اگر ہم یہ اللہ کے لیے کریں گے تو یہ قیامت میں کئی گنا ہو کر ملے گا. قرآن میں آپ نے دیکھا ہی ہے، پڑھا ہوگا کہ آپ ایک نیکی کریں گے اس کا اللہ 10 برابر دے گا، کہیں 100 برابر، کہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا جو لوگ، اس کا اجر و اثر بھی ختم ہو جائے گا اگر ہم نے کسی اور کے لیے انجام دیا. لہٰذا قرآن ایسے افراد کو سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والوں میں شمار کرتا ہے. کون ہیں یہ لوگ؟ گھاٹا اٹھانے والے. آئیے، گھاٹا اٹھانے والے لوگ. کیا کہا تھا؟ قل اے رسول کہہ دیجئے، هل انبئکم کیا میں تمہیں بتاؤں، خبر دوں، کیا خبر دوں؟ بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دوں جو تم میں اعمال میں سب سے بدترین گھاٹے میں ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں بہک گئی ہے. وہم یحسبون، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ یحسنون صنعا، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں. انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم تو اچھے انجام دے رہے ہیں، جبکہ ان کی ساری کوشش دنیا کے لیے ہی تباہ ہو جانے ہیں ان کے. اسی طرح قرآن مجید نے یہ یاد دہانی کرائی ہے، یہ یاد دلایا ہے کہ جو لوگ آخرت اور جنت کی دائمی نعمتوں کے خواہش مند ہیں، جی دائمی نعمتوں کے خواہش مند ہیں، کیونکہ قرآن جنت کی نعمتیں تو دائمی ہیں نا، ہمیشگی والی ہیں، خالدون، وہ انہیں نصیب ہو جائیں گی. لیکن جو لوگ دنیا کی فکر میں رہتے ہیں انہیں آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، اور وہاں وہ گھاٹا اٹھائیں گے. سورہ شورا میں ارشاد ہوتا ہے، قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ شورا، من کان یرید حرث الآخرہ، جو انسان آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، حرث کہتے ہیں کھیتی، آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں. نزید یعنی اضافہ کر دیتے ہیں، نہ ہم اضافہ کر دیتے ہیں. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوتا ہے، نُؤْتِيهِ مِنْهَا، ہم اس میں سے اسے کچھ عطا کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں اسے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، لیکن آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ
نہیں ہوتا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ جو انسان آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے اسے اس میں سے کچھ ہم عطا کر دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے من کانا یریدو، جو کوئی یہ چاہتا ہے العاجلتا، دنیا جو کوئی بھی دنیا کو چاہتا ہے، عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن، ہم اس کے لیے جلدی جو چاہتے ہیں، نریدو جو چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہو جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، یعنی جو شخص بھی دنیا کا طلبگار ہے ہم اس کے لیے جلد ہی جو چاہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ داخل ہوگا۔ انسان کے اعمال پر اس کی نیت کا کیا اثر ہوتے ہیں؟ انسان کے اعمال پر اس کی نیت کے کیا اثر ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے یوں وضاحت فرمائی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، لہذا ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا، ما نوى جو اس نے نیت کی ہے۔ فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یعنی جو شخص خدا اور رسول کی طرف قدم بڑھائے گا تو اس کی یہ ہجرت خدا اور رسول کی طرف اسے لے جائے گی۔ ومن کان ہجرتہ الی الدنیا، اور جس کی رفتار، جس کا چال چلن وہ دنیا کی طرف آگے بڑھے گا، جی یصیبھا، ہم اسے وہ حاصل کر لے گا، او امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یا کوئی شخص اگر دنیا میں عورت کا خواہش مند ہوگا تو انہیں حاصل کر لے گا وہ، اور اس کی ہجرت من پسند چیز ہی کی طرف ہوگی، یعنی خدا اور رسول اس کا سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ جی تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، لہذا ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جو شخص خدا اور رسول کی طرف قدم بڑھائے گا تو اس کی یہ ہجرت خدا اور رسول کی جانب لے جائے گی، لیکن اگر کوئی دنیا کی طرف آگے بڑھے گا یا کسی عورت کا خواہش مند ہوگا تو انہیں حاصل کر لے گا، اور اس کی یہ ہجرت، اس کا چلنا اس کی من پسند چیز ہی کی طرف ہوگی، جو اس کی من پسند، یعنی اس کی من پسند چیز کی طرف جائے گا، پھر وہ اللہ اور رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ لہذا خلوص نیت کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ دوسرے امور کی طرح تعلیم کے شروع آغاز سے پہلے ہر انسان خدا اور رسول کی خوشنودی کو پیش نظر رکھے۔ حالانکہ یہ ہر چیز میں یہ کام ہونا چاہیے، لیکن یہاں کیونکہ تعلیم و تعلم کی بات چل رہی ہے، لہٰذا یہاں ہر اس خدا اور رسول کی خوشنودی کو پیش نظر رکھے کہ خدا میرا راضی ہے یا نہیں اس کام سے، تاکہ اس کا یہ عمل خدا اور رسول کے نزدیک مقبول ہو، قابل قبول ہو، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے نیت اور اس کا ارادہ اس کے عمل سے بہتر ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خلوص نیت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ خلوص نیت کیسے حاصل ہوتا ہے؟ دل میں خلوص پیدا کرنے اور نیت کو خدا کے لیے بالکل خالص، پیور بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو ہر قسم کی گندگی اور برائی سے پاک کر لیں، یعنی خدا کے علاوہ کسی کی بھی طرف دل متوجہ نہ ہو۔ خداوند عالم کی خالص عبادت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں یہی کیا ہے؟ یہی خداوند عالم کی خالص عبادت ہے کہ ہم ہر قسم کی گندگی اور برائی کو اپنے اندر سے نکالیں، جی، اور خدا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ کریں۔ ہر کام میں، ہر دنیا کی ہر چیز کی طرف ہماری توجہ خدا کے لیے ہونی چاہیے، بس کہ ہمارا خدا اس سے راضی ہے اس کام سے یا نہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، اللہ کا ارشاد ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، جی آپ اخلاص کے ساتھ، مکمل اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کریں۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لیے، بندگی خالص صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اسی طرح یہ بھی ارشاد ہوتا ہے وما امروا، مجھے حکم نہیں دیا گیا انہیں صرف کس بات، مگر اس بات کا حکم دیا گیا کہ لیعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین حنفاء، جی
اور اسی کی عبادت کے لیے خالص رکھیں، اس کو عبادت کو، اللہ کی عبادت کو اللہ ہی کے لیے خالص رکھیں، اور یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، وذالک دین القیم، اور یہی سچا اور مضبوط دین ہے، یہی سچا اور مضبوط دین ہے کہ اللہ کی عبادت کریں خالصتاً، جی اللہ کی بندگی بالکل خالص، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ خدا کی عبادت کریں اور اس عبادت کو اسی کے لیے خالص کریں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سچا اور مستحکم دین ہے۔ لہذا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو خلوص کا مطلب؟ جی خلوص یعنی جی آگا خلوص یعنی خالص خدا کے لیے، خالص کی جمع، خالص کی جمع نہیں ہے، خلوص جی خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ خلوص یعنی کہ مطلب دل سے خالص کا ہونا، خالص ہونا پیور یعنی پیور پیور شدھ، جی جی، خلوص سے نیت یعنی نیت بالکل پاک صاف خالص ہو، پیور ہو، صرف اللہ کے لیے، جی دنیا کے اگر کسی کام میں بھی ہم مصروف ہو رہے ہیں تو وہ یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں، جی جی آگا جن کاموں سے اللہ راضی ہے، اس کی خوشنودی ہے، اس میں وہ کام کیا جائے، اور جس میں نہیں ہے یعنی اس سے بچا جائے، اپنے اندر کو خالص کرنا چاہیے تمام گندگیوں سے، برائیوں سے، جی تب جا کر ہم جب پھر کہتے ہیں دیکھیے ہاں زیادہ اعمال انجام دیتا ہے ایک انسان، جی اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے مرحلہ عبادت کا نہیں، پہلے کس کا آتا ہے، تزکیے کا آتا ہے، پہلے تزکیہ، پھر تزکیہ و تصفیہ، پھر جا کر تربیت کا مرحلہ آتا ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر سے گندگیوں کو نہیں ہٹائیں گے تو اچھے اعمال کا فائدہ کیا، کچھ بھی نہیں، کتنے انجام دے دیں، لیکن پھر جب ہم اپنے دل کو برائیوں سے، گندگی سے پاک کر لیں گے، تصفیہ تزکیہ کر لیں گے، پھر تھوڑا عمل بھی بہت بڑا عمل کا شمار ہوگا، پھر تھوڑا عمل بھی بہت ہے تربیت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہا گیا کسی کے لمبے لمبے رکوع اور سجود کو نہ دیکھو کہ لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، لمبے لمبے رکوع کرتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، کسی کے ان کو دیکھ کے آپ جج نہ کیجئے کہ مومن ہے، جی ہو سکتا ہے وہ دکھانے کے لیے کر رہا ہو، وہ دکھانے کے لیے کر رہا ہو، جی ایک شخص ہے جو واجب نمازیں پڑھتا ہے بس، کیا ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بس واجب ہی پڑھتا ہے، یہ اتنا وہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تزکیہ کر چکا ہو، جی دل اس کا پاک و صاف اور خلوص کے ساتھ ہو، وہی قابل قبول ہو، جی اس لیے کسی کے لمبے رکوع سجود کو معیار نہیں بنانا چاہیے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کا پریکٹیکلی زندگی کیسی ہے، پریکٹیکلی ایک جملہ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ وہ اپنے حقوق کیسے ادا کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، کسی کے لمبے رکوع نہیں، یہ دیکھیے کہ کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اب آج کل کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ میرا داماد کتنا اچھا ہے، میرا داماد، لیکن ماں باپ کے ساتھ اس کا حال یہ ہے کہ ماں باپ اس سے ناراض ہیں، ماں باپ کو ستاتا ہے، ساس سسر اس سے بہت خوش ہیں، تو ساس سسر کو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ میرا داماد بہت اچھا ہے، جی بلکہ یہ سوچنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کا نہ ہوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے بات؟ جی جناب، جی کسی کو چاہے وہ آپ کا دوست ہو، چاہے آپ کا تعلقاتی ہو، چاہے آپ کا داماد ہو، چاہے آپ کی سہیلی ہو، چاہے آپ کا دوست ہو، آپ کے ساتھ اگر اچھا ہے تو اسے اچھا مت سمجھ لینا، دیکھیے گا کہ اپنے حقوق کیسے ادا کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، اگر وہ ان کے ساتھ اچھا ہے تو پھر وہ آپ کے ساتھ بھی اگر اچھا ہے تو اچھا ہے، لیکن وہ بس آپ سے اچھے سے ملتا ہے، لیکن گھر والے جب گھر میں گھستا ہے تو بیوی بچے سہم جاتے ہیں اس کے بدتمیزیوں سے،
ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں، اس کی بد اخلاقیوں سے، تو سمجھ لینا جو اپنے ماں باپ کا نہ ہوا وہ تمہارا بھی نہیں ہو سکتا. کہیں ایسی جگہ ڈبوئے گا تو آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. جی تو ایسے انسانوں پہ بھروسہ کرنا کبھی مت کرنا، کبھی اچھا مت ماننا کہ جو اپنے رشتہ داروں کو پڑھو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا نہ ہو. یہ اسلام کے معیار ہیں، ملاک ہیں سب. تقویٰ جی سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ جی یہ مت کہنا میرا داماد کتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو اپنے ماں باپ کا نہ ہوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. چلیے آگے چلیے. اسی طرح خداوند عالم نے قرب الہی، یا میرا ہسبینڈ اتنا اچھا ہے، یا میری بیوی اتنی اچھی ہے جی. مگر ہاں بیوی اگر آپ کے ساتھ اچھی ہے تو بیوی تو کہہ سکتی ہے کہ میرے اوپر سب سے بڑا حق میرے شوہر کا ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، تو میں تو ٹھیک ہوں، میں تو ٹھیک ہوں کہ میں اپنے شوہر کو سب سے آگے رکھتی ہوں، تو وہ تو ٹھیک کرتی ہے پھر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے، بد اخلاقی سے پیش آئے، نہیں. ٹھیک ہے ایک عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ، لیکن ایک مرد کے لیے سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے، بیوی سے بھی زیادہ. لہذا جی کسی عورت کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے میرا ہسبینڈ بہت اچھا ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، اگر وہ اپنے ماں باپ کا نہیں تو وہ اچھا آدمی بھی نہیں، کیونکہ اس کے اوپر ماں باپ کا زیادہ حق ہے. چل اسی طرح خداوند عالم نے قرب الہی، اللہ سے قربت اور سعادت ابدی، ہمیشگی کی سعادت تک پہنچنے کے لیے کیا کہا ہے؟ توحید اور خلوص نیت کو شرط قرار دیا ہے. توحید شرط ہے، حقیقی سعادت اور کامیابی تک پہنچنے کے لیے توحید شرط ہے. آپ کہیں گے توحید تو بہت آسان سی چیز ہے، ہم اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں. ہم اللہ کو، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ایک کے علاوہ زیادہ مانتا ہو؟ جی نہیں آگا. لیکن پھر کیوں ایسا کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایک کو مانتے ہیں، نیت میں تو ہم ایک کو مانتے ہیں، لیکن ہماری پریکٹیکلی زندگی کچھ اور بتاتی ہے. ہماری پریکٹیکلی زندگی، آپ نے شرک کے بارے میں سنا ہوگا، شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک جلی، ایک شرک خفی. شرک جلی تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن شرک خفی سے ہم میں سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے. ہم اللہ کو ایک تو مانتے ہیں، لیکن ہم خوبصورتی دیکھ کے ہم ادھر کو کیا کہتے ہیں، ہر چیز میں ایسا ہماری عملی زندگی میں، ہماری عملی اور پریکٹیکلی زندگی میں شرک نظر آتا ہے، شرک نظر آتا ہے. ہوتا ہے جی. اگر ہم کوئی کام سے ڈر رہے ہیں، خدا نے کچھ اور کہا ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں، ڈر لگ رہا ہے ہمیں کہ یار ایسا نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے. بھائی خدا نے کہا تو اس کا مطلب ہمیں خدا پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں خدا پہ بھروسہ نہیں ہے. تو شرک خفی سے ہم میں سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے معصومین کے علاوہ. تو بڑا بس یہ ہے کہ کون کتنا اس سے بچتا ہے. ہم پریکٹیکلی زندگی میں کچھ اور کرتے ہیں. اس لیے کہا ہے کہ حقیقی کامیابی، سعادت توحید میں ہے. آپ کسی بھی طرح کا شریک قرار نہ دیں اللہ کا. ٹھیک، ہم نماز کا وقت ہو رہا ہے، اللہ ہمیں بلا رہا ہے اور ہم کسی اور چیز میں مصروف ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سے زیادہ ہم کسی کو اہمیت دے رہے ہیں؟ جی جی تو کر دیا کیجئے کم سے کم. آپ لوگوں کی دادیاں نانیاں ہوتی تو کہتی جاؤ میں تمہیں کہانی نہیں سنا رہی. وہ کہا کرتے تھے بزرگ لوگ، ہم کہانی اسی شرط پہ سنائیں گے. رات کو بچے اکٹھے ہو جاتے تھے کہ پہلے ہوں کرتے رہنا، ورنہ اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب تم سو گئے، میں بند کر دوں گی کہانی سنانا یا بند کر دوں گی. بالکل صحیح بول. جی تو جی کرتے رہا کیجئے تاکہ مجھے پتا رہے کہ آپ جاگ رہے ہیں، یہی ہیں، کنیکٹ کر کے موبائل سونے گئے ہیں یا کسی کام میں نہیں لگ گئے ہیں. لہذا کر دیا کیجئے. اسی طرح خداوند عالم نے کیا کہا؟ شرط ہے توحید اور نیت کا خالص ہونا. فمن کان، یہ دیکھیے یہ پہلے آداب اسلامی کی پہلے والی اس میں آئی تھی نہیں، حقیقی کامیابی تک پہنچنے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو
شخص بھی اپنے پروردگار کی ملاقات کا مشتاق ہے، اس کی ملاقات چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اعمال صالح انجام دے، نیک اعمال، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نماز پڑھ رہے ہیں ہم، ذہن ہمارا کسی اور کام کی طرف ہے تو کہاں ہے ہم؟ یہ شرک نہیں ہے ایک طرح کا؟ لہذا ہمیں خالص رکھنا چاہیے بات۔ چلیے باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹائم ہو گیا۔ توجہ دیجئے گا خلوص نیت کو۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہر چیز میں اہم کردار کس چیز کا ہے؟ نیت کا ہے نا۔ ہر کام کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے۔ تو ذرا نیت کے بارے میں خیال رکھیے گا۔ نیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت ظہر کی قربت، نیت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں، آیا اس سے خدا میرا راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہے، صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔